عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المسافرين. آمنوا بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود الباقي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ علیہ السلام نے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ایک رات خطبہ دیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو رمضان المبارک کی فضائل اور برکات بتائے. اور آپ علیہ السلام رمضان المبارک کے روزوں کا بہت ہی زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے، بلکہ 2 ماہ قبل جب رجب کا مہینہ آتا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے، اے اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما اور مجھے رمضان المبارک کے مہینہ تک پہنچا دے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی عظمت والا، بڑی شان والا مہینہ ہے. اور قرآن پاک کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو رمضان المبارک کے روزے تم پر فرض کیے گئے. یہ محسوس نہ کرنا کہ اللہ پاک نے یہ روزے ہم پر ہی فرض کر دیے ہیں. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ فرض کیے گئے روزے تم سے پہلے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے
الا اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو. جیسے اللہ پاک کھاتے نہیں ہیں، اللہ پیتے نہیں ہیں، تو اسی طرح ہم یہ صرف اپنے اندر پیدا کریں کچھ وقت کے لیے، سارا 24 گھنٹے کے لیے نہیں، دن کے کچھ اوقات کے لیے. تو یہ اللہ ستار العیوب ہے، اللہ عیبوں کے پردے چھپانے والے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کی مخلوق کے عیبوں کو چھپائیں. اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ قہار ہے، اللہ جبار ہے. تو اللہ کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا، کوشش کرنا. لعلکم تتقون، اللہ فرماتے ہیں تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی بن جاؤ. ایک مقام پر اللہ پاک فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ نیک اعمال متقین کے قبول فرماتا ہے. کس کے قبول فرماتا ہے؟ جو متقین ہیں، پرہیزگار ہیں. انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ قبول فرماتا ہے. پھر اللہ پاک قرآن پاک کے شروع میں فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ فرماتا ہے میری کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ کی کتاب لا ریب، اس میں کوئی شک، لیکن اللہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین. اللہ فرماتے ہیں ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. اللہ کی کتاب بھی پرہیزگاروں کے لیے، روزہ بھی پرہیزگاروں کے لیے. اللہ قبول بھی فرماتا ہے پرہیزگاروں کے لیے. انما یتقبل اللہ من المتقین. دو بھائیوں نے قربانی دی تھی، حابیل اور قابیل نے. اللہ پاک نے قبول فرمائی متقین بھائی کی. تو یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں اللہ پاک بڑے نواز سے لوگوں کو نوازتے ہیں. رمضان کا معنی ہے جلا دینا. اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر گناہگاروں کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، سارے گناہ معاف. رمضان کا پیارا مہینہ، عظمت والا مہینہ، شان والا مہینہ. اس کی پہلی رات کے اندر اللہ کی رحمت، رمضان پہلے رات ہی ہے تو رات کے اندر اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت برستی ہے نا. اللہ کتنی عظمت والے مہینہ، اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. میر اس کے اندر ہے. اللہ رب العالمین ہر روز 60,000 بندوں کی مغفرت فرما لیتے ہیں. اس کے اندر زوال ہے، زوال جنت کی ضمانت عطا کر دی جاتی ہے. پھر اس کے اندر الف ہے، الف کے اندر انس و الفت، محبت ہی محبت ہے. پھر اس کے اندر نور ہے، نور بندے کے اندر اللہ پاک روحانیت عطا فرما دیتے ہیں. آپ احادیث سے مبارکہ کا مطالعہ کریں، نماز کے فضائل، حج کے فضائل، زکوٰۃ دینے کے فضائل. جب باری آئی روزے دار کی، اس کو بخشنے کی، اس کی فضیلت کی، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فما الصوم لي وانا اجزى به
موجود ہیں لیکن دروازے بھی بند، کھڑکیاں بھی بند، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، روکنے والا بھی کوئی نہیں، ٹوکنے والا بھی کوئی نہیں، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود بندہ کہتا ہے مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ یہ بندے کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ کون دیکھ رہا ہے۔ تو یہی مقصود ہے کہ بندے کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ کون دیکھ رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کھانا نہیں کھاتا اس لیے، پانی نہیں پیتا اس لیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے میں اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ پھر فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس بندے نے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، احتساب نیت کی حالت میں، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ سارے گناہ بھی معاف۔ میرے محترم بھائیوں، کتنی عظمت والا مہینہ، کتنی شان والا مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر رحمت للعالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک پیغمبر منبر پر تشریف فرما ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر پہلے سینے پہ چڑھے تو کہا آمین، دوسرے سینے پہ چڑھے تو کہا آمین، تیسرے سینے پہ چڑھے تو کہا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ، سمجھ نہیں آئی، پہلے سینے پہ آپ نے کہا آمین، دوسرے پہ کہا آمین، تیسرے پہ کہا آمین، یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ، جب میں پہلے سینے پہ چڑھا تو جبریل امین آئے، انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان مبارک مہینہ پایا اور اس کی قدر نہ کی اور بخشش نہ کروائی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر دوسرے پہ میں نے فرمایا کہ انہوں نے کہا اس نے میرا اسم گرامی سنا، میرا اسم گرامی سنا، میرا نام سنا تو درود نہ پڑھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے کسی کو دعا کبھی نہیں دی، لیکن یہ تین موقع ایسے ہیں جب بھی اللہ کے نبی کا نام آئے، اللہ کے رسول کا نام آئے، جب بھی میرے بھائیوں میرے آقا دو جہاں کا نام آ جائے تو فوراً کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بندہ جتنا غریب ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، کوئی سلام دے کر راضی نہیں، غربت کی انتہا، پورے محلے والے اس کو اچھا نہیں سمجھتے، غربت کی انتہا، غربت مالی طور پہ بڑا کمزور ہے، میرے محترم دوستو درود پاک پڑھنا شروع کر دے، اللہ غنی کر دیں گے، اللہ عزتوں سے نواز دیں گے۔ کوئی بھی عمل نہ کرے، درود پاک پڑھتا رہے، اللہ پاک اس کو نواز دیتے ہیں۔ کر کے جو دیکھیں ہم حج کرنا چاہتے ہو، عمرہ کرنا چاہتے ہو، اللہ کے پاک پیغمبر کا درود پاک پڑھو، مکان لینا چاہتے ہو تو درود پاک پڑھو، گھر سے غربت ختم کرنا چاہتے ہو اللہ کے پاک پیغمبر کا درود پڑھو، گھر سے گھریلو جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہو درود پڑھو، منشوں کو ختم کرنا چاہتے ہو اللہ کے پاک پیغمبر کا درود پاک پڑھو، جادو ختم کرنا چاہتے ہو درود پاک پڑھو، جنات کو شیاطین کو بھگانا چاہتے ہو درود پاک پڑھو۔
جب بندہ ایک بار اللہ کے پاک پیغمبر پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں اس کے پڑھنے سے، جو سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، جب وہ سمندر سے غوطہ لگانے کے بعد اپنے پاؤں کو جھاڑتا ہے نا، تو ہر پاؤں سے جتنے قطرے نکلتے ہیں اللہ پاک اتنے فرشتے پیدا کر دیتے ہیں، اور ہر فرشتہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے۔ تو درود پاک بڑی فضیلت والی، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار فرمایا کہ مجھے جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا جس کے والدین زندہ ہے، جن کے ماں باپ زندہ ہے، اس نے اس کی خدمت نہیں کی، فرمایا میں نے کہا اس کو کے لیے بھی ہلاکت ہے، میں نے کہا آمین۔ جن کے والدین زندہ ہے کی قدر کر لو، فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آج عزت کی کمی کا سبب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرتے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے والدین فوت ہو چکے تو آپ نے دعا کرنی ہے، یہ ضروری نہیں، جب تک زندہ ہے اس وقت بھی اور مرنے کے بعد بھی آپ کے دعا کیا کریں۔ تو اس طرح کہا کریں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ کیا فرمایا؟ آمین۔ اللہ کے پاک پیغمبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او میرے صحابہ، جب بھی تم رمضان مبارک کا مہینہ پاؤ تو 4 کام کیا کرو۔ کتنے کام؟ پہلا لا الہ الا اللہ، لا کثرت سے پڑھا کرو۔ کیا کیا کرو؟ لا الہ الا اللہ۔ دوسرا نستغفر اللہ لنا، کثرت سے استغفار کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے یہ کثرت سے استغفار پڑھنا بھی بڑی عبادت ہے، اللہ پاک خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ نبی